عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دین سے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اس سے پہلے 2 خطبوں میں آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کا مطلب بیان کر چکا ہوں۔ آج میں اس سوال پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلمے پر ایمان لانے کا فائدہ اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بے غرض، بے مقصد، بے فائدہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پانی کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ پیاس بجھے۔ اگر پانی پینے کے بعد آپ کا وہی حال رہے تو پینے سے پہلے پینے سے ہوتا تھا تو آپ ہرگز پانی نہ پئیں، کیونکہ ایک بے نتیجہ کام ہوگا۔ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ بھوک رفع ہو اور آپ میں زندہ رہنے کی طاقت پیدا ہو۔ اگر کھانا کھانے اور نہ کھانے کا نتیجہ ایک ہی ہو تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بالکل ایک فضول کام ہے۔ بیماری میں آپ دوا کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ بیماری دور ہو جائے اور تندرستی حاصل ہو۔ اگر دوا پی کر بھی بیمار کا وہی حال ہو جو دوا پینے سے پہلے تھا تو آپ یہی کہیں گے کہ ایسی دوا پینا بیکار ہے۔ آپ زراعت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین سے غلہ اور پھل اور ترکاریاں پیدا ہوں۔ آپ زراعت میں اتنی محنت اس لیے کرتے ہیں کہ پھل، سبزیاں اور غلہ پیدا ہوں۔ اگر بیج بونے پر بھی زمین سے کوئی چیز نہ اگتی ہو تو آپ ہل چلانے اور تخم ریزی کرنے اور پانی دینے میں اتنی محنت ہرگز نہ کرتے۔ غرض ہے کہ آپ دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر مقصد حاصل ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک ہوا، اگر مقصد حاصل نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ تو حضرات، اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے کا مقصد ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اور میرے ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ اس کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہو جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ فرق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کافر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو مسلمان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، یا کافر کا ایک سر ہوتا ہے تو مسلمان کی دوسرا سر ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ فرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے انجام اور مسلمان کے انجام میں فرق۔ غیر مسلم کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں جو خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے اور ناکام و نامراد رہے، اور مسلمان کا انجام یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی اسے حاصل ہو اور آخرت میں وہ کامیاب و بامراد رہے۔ آخرت کی ناکامی و کامیابی، میں کہتا ہوں یہ جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیا، مگر مجھے یہ بتائیے کہ آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کی ناکامی و نامرادی سے کیا مطلب ہے؟ اور وہاں کامیاب اور یا مراد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک میں اس بات کو نہ سمجھ لوں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس سوال کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں۔ سلسلہ ہے جس کی ابتدا دنیا ہے اور انتہا آخرت ہے۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے۔ آپ زمین میں ہل جوتتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، پھر کھیتی کو دیکھ بھال کرتے ہیں یہاں تک کہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اور اس کو کاٹ کر آپ سال بھر تک مزے سے کھاتے رہتے ہیں۔ آپ زمین میں جس چیز کی کاشت کریں گے اسی کی فصل تیار ہوگی۔ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں پیدا ہوگا، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی پیدا ہوں گے، کچھ نہ بوئیں گے تو کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا۔
हल चलाने और बीज बोने और पानी देने और खेती की रखवाली करने में जो जो गलतियाँ और कोताहियाँ आपसे होगी, उन सब का बुरा असर आपकी फसल को काटने के मौके पर मालूम होगा। और अगर आपने ये सब काम अच्छी तरह से किए हैं तो उनका फ़ायदा भी आप फसल ही काटने के वक्त देखेंगे। बिल्कुल यही हाल दुनिया और आखिरत का है। दुनिया एक खेती है। इस खेती में आदमी को इसलिए भेजा गया कि अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से अपने लिए फसल तैयार करे। पैदाइश से लेकर मौत तक के लिए आदमी को इस काम की मोहलत दी गई है। इस मोहलत में जैसी फसल आदमी ने तैयार की है, वैसी ही फसल वह मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी में काटेगा, और फिर जो फसल वो काटेगा उसी पर आखिरत की ज़िंदगी में उसका गुजर बसर होगा। अगर किसी ने उम्र भर दुनिया की खेती में अच्छे फल बोए हैं और उनको खूब पानी दिया है और उनकी खूब रखवाली की है, तो आखिरत की ज़िंदगी में जब वह कदम रखेगा तो अपनी मेहनत की कमाई एक सरसब्ज सादाब बाग की सूरत में तैयार पाएगा, और उसे अपने उस दूसरी ज़िंदगी में फिर कोई मेहनत ना करनी पड़ेगी, बल्कि दुनिया में उम्र भर मेहनत करके जो बाग उसने लगाया था उसी बाग के फलों पर आराम से ज़िंदगी बसर करेगा। उसी चीज़ का नाम जन्नत है, और आखिरत में बामुराद होने का यही मतलब है। इसके मुकाबले में जो शख्स अपनी दुनिया की ज़िंदगी में कांटे और कड़वे कसीले जहरीले फल तक बोता रहा, उसको आखिरत की ज़िंदगी में उन्हीं फलों की फसल तैयार मिलेगी। वहाँ फिर उसको दोबारा इतना मौका नहीं मिलेगा कि अपनी इस हिमाकत की तलाफी कर सके और इस खराब फसल को जलाकर दूसरी अच्छी फसल तैयार कर सके। फिर तो उसको आखिरत की सारी ज़िंदगी इसी फसल पर बसर करनी होगी जिसे वह दुनिया में तैयार कर चुका है। जो कांटे उसने बोए थे उन्हीं के बिस्तर पर उसे लेटना होगा, और जो कड़वे कसीले जहरीले फल उसने लगाए थे वही उसको खाने पड़ेंगे। यही मतलब है आखिरत में नाकाम व नामुराद होने का। आखिरत की ये शरह जो मैंने बयान की है, हदीस और कुरान से भी यही शरह साबित है। इससे मालूम हुआ कि आखिरत की ज़िंदगी में इंसान का नामुराद या बामुराद होना और उसके अंजाम का अच्छा बुरा होना दरअसल नतीजा है दुनिया की ज़िंदगी में उसके इल्म व अमल के सही या गलत होने का। गैर मुस्लिम और मुसलमान के अंजाम में फ़र्क क्यों? ये बात इंशाअल्लाह तबारक ताला आप हज़रात को अगले वीडियो में इसका तज़किरा किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।